آج ہم بات کریں گے برج حمل یعنی ایریس زوڈک سائن کے بارے میں۔ 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کا تعلق اس برج سے ہوتا ہے۔ یہ ایک آتشی برج ہے اور اس کا علامتی جانور مینڈا ہے۔ اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو مینڈے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ان میں خود اعتمادی، قائدانہ صلاحیت اور مضبوط قوت ارادی شامل ہوتی ہیں۔ حمل یعنی ایریس کے افراد عموماً مضبوط جسم، لمترا چہرہ، چپٹی ناک، گھنگھریالے بال اور تیز بھوری یا نیلی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ان میں قدرتی طور پر ایک مخصوص دلیری اور چیلنجز کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسپیشل ہیبٹس یعنی خصوصیات اور پراپرٹی۔ برج حمل یعنی ایریس سائن والے افراد کو طاقتور، بہادر اور جلد باز سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ جذباتی اور جلد فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں اور سوچنے سے پہلے عمل کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ حمل کے افراد جلد بازی اور بعض اوقات غصے کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر اپنی اس طاقتور شخصیت کو اگر درست انداز میں استعمال کریں تو بہترین منتظم بن سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کی کمزوریوں کا تعلق ہے، یہ افراد بعض اوقات اپنی خواہشات کے حصول کے لیے ضدی اور خود پسند ہو سکتے ہیں۔ انہیں غصے پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے اور اس وجہ سے اکثر رشتوں میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کی کیریئر اور پروفیشنل لائف کا تعلق ہے، برج حمل کے لوگوں کے لیے ایسے کیریئر بہترین رہتے ہیں جن میں جسمانی محنت، خود مختاری اور ابتدائی کارروائی شامل ہوں۔ انہیں فوج، انجینئرنگ، میکینکس اور مختلف کھیل جیسے ٹینس، فٹ بال یا ریسنگ وغیرہ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چیلنجنگ اور متحرک ماحول کو پسند کرتے ہیں اور رہنما بننے کی فطری صلاحیت رکھتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کے رشتے وغیرہ کے سلیکشن کے دوران اس چیز کا خیال رکھا جائے تو مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ چونکہ حمل کی خاصیت آتشی ہے، اس لیے ان کی دوستی آتشی برج والے اسد اور قوس کے ساتھ تو بہتر رہتی ہے۔ اور بادی برج یعنی ایئر سے جن کا تعلق ہے، جن راشی کا تعلق ہے، تو ان سے بھی ان کا مزاج ملتا ہے۔ تو بادی برج جو ہے، جوزا، میزان اور دلو، ان لوگوں سے بھی ان کی دوستی، موافقت اور معاملات صحیح رہتے ہیں۔ البتہ آبی برج مثلاً سرطان، عقرب اور حوت، تو یہ ان کے مزاج کے اپوزٹ رہتے ہیں، اس لیے ان کے مزاج بمشکل ہی ملیں گے۔ اگر آپ گھر میں بھی غور کریں گے، اگر دو الگ الگ راشی والے لوگ ہیں تو ان کے مزاج بالکل ملیں گے نہیں۔ اگر دو بھائی بھی ایک گھر میں اگر رہتے ہیں اور ان کے مزاج، ان کی راشی میں تھوڑا سا تفاوت ہے، تو اس کا بھی ایفیکٹ ان کی مزاج میں ملے گا۔ چونکہ یہ برج کا تعلق منقلب سے ہے، یعنی یہ لوگ متحرک کہلاتے ہیں، ان کو بیٹھ کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تمام کام جن میں حرکت ہو ان کے پیشے کے لیے انتخاب کرنا چاہیے، مثلاً گارڈ، ایجنٹ، سائٹ انجینئر، فیلڈ ورک وغیرہ، اور تمام حرکت کی چیزیں اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کام تبدیل کرنا معمولی سی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ اگر اس پر بھی غور کریں گے تو ان کے پیشے سلیکشن کے ٹائم بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک اس برج کے ستارے کا تعلق ہے، یعنی اسٹار کا تعلق ہے، تو اس کا اسٹار ہے مریخ، جسے مارچ اور ہندی میں منگل کہتے ہیں۔ ہر اسٹار کی ایک اسپیشلٹی، ایک خوبی ہوتی ہے، جیسے کہ عطارد ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، قمر ہمدردی اور محبت سے ریلیٹڈ ہے، اسی طریقے سے زہرہ بھی ایک رومانٹک مزاج سے ریلیٹڈ ہے۔ اس طرح سے یہ چونکہ اس راشی والے کا جو ستارہ ہے وہ مریخ ہوتا ہے، جو بے خوف، بہادری، جنگ و جدال سے اس کا تعلق ہے، تو ان لوگوں میں بہادری اور بے خوفی بہت پائی جائیں گی۔ اگر ان کا اسٹار کی بھی پوزیشن تھوڑی سی، اسٹار کی پوزیشن طاقتور ہے یا اس پر کسی شنی وغیرہ کا نظر نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بہت ترقی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے مریخ ایک برج کو 1.5 مہینے میں قطع کرتا ہے۔ اس طریقے سے پورے 12 راشیوں کو، یعنی 12 برجوں کو قطع کرنے کے لیے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ لگاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔